رانا ثناءاللہ سابق وزیر داخلہ اور رہنما نون لیگ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو سزا معطل ہوئی چیئرمین تحریک انصاف کی، اور دوسرا پھر ان کی سائفر کیس میں گرفتاری عمل میں لائی گئی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس فیصلے میں میری نظر میں یا میری رائے میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک روٹین پریکٹس ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ جب سزا جو ہے وہ کم ہو تو روٹین میں جو ہے وہ 10-15 دن بعد یا 2 ہفتے بعد جو ہے وہ سزا بند ہو جاتی ہے عارضی طور پہ، اور اس کے بعد جب پھر فیصلہ جو ہے وہ اپیل کا ہو تو اس کے مطابق پھر جو ہے وہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس فیصلے میں کے اوپر کوئی بے جا تنقید اور بے جا سیلیبریشن والی دونوں باتیں نہیں ہیں، یہ ایک روٹین کا جو ہے وہ فیصلہ ہے اور یہ پریکٹس کی طرح سے۔ لیکن اس فیصلے سے متعلقہ 2 چیزیں جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ کافی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بات ہم سب کو کرنی چاہیے اور ان چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایک تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی ڈسٹرکٹ جج دلاور ہمایوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کے متعلق جو متاثرہ فریق یعنی پی ٹی آئی نے جو رویہ اپنایا سوشل میڈیا کے اوپر، اور جس طرح کی obnoxious اور میلیس جو ہے وہ کمپیننگ کی گئی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، بارز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جوڈیشری کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ اس طرح سے اگر ججز کے ساتھ ہوگا تو پھر تو عدلیہ کی آزادی اور ججز کا فیصلہ کرنے میں ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرنے والا معاملہ جو ہے یہ تو پھر بہت بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ جو 1 ہفتہ پہلے چیف جسٹس اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو میسج کنوے ہوا، وہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی کوئی چھپ چھپا کے کوئی ہوتا رہا ہوگا تو ایسا ہوگا، لیکن اتنا واضح طور پہ آج تک کبھی بھی کسی نے اپنے سے عدالت کو جو ہے وہ کبھی اس قسم کا میسج، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں اور میرٹ پہ ہونے پہ بھی جو ہے وہ اثر ڈالا ہے، اور جوڈیشل ہسٹری میں یہ ایک انتہائی جو ہے وہ قابل اعتراض معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے انہوں نے انتہائی گھٹیا قسم کی جو ہے وہ کرپشن کی ہے اور مال اکٹھا کیا ہے۔ وہ القادر ٹرسٹ کی ہسٹری لے لیں، وہ یہ توشہ خانہ اور گھڑیاں بیچنے کا دھندا لے لیں، توشہ خانے سے طوائف چوری کرنے کا معاملہ لے لیں، تو انہوں نے کوئی ایک کام تو نہیں ہے، انہوں نے تو 20 کام کیے ہیں، سب کی انکوائری ہو رہی ہے۔ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہیں وہ لیگلی امپاورڈ ہیں کہ اگر وہ فیصلہ کریں تو وہ ان کو جب چاہیں گرفتار کر سکتی ہیں، اور اگر کسی دوسری ایجنسی نے جن کے پاس ان کا کوئی معاملہ زیر تفتیش ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے تو یہ بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے اگر ان کے خلاف کوئی کیسز ہیں۔ صحیح ہے رانا صاحب، آپ کا موقف سامنے آیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیسز میں کارروائی چل رہی ہے تو وہ کارروائی ہونی چاہیے، کمپلیٹ ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، یہ رانا صاحب کا موقف تھا۔ کامران مرتضیٰ صاحب ماہر قانون وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، 2 چیزیں ہیں، ایک تو پہلے سزا معطل ہوتی ہے، پھر دوسرے کیس میں یعنی سائفر کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس دونوں کے اوپر؟ یعنی ایک تو فیصلہ معطل ہوا، ان کی سزا معطل ہوئی، اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، اگر تو وہ پہلے سے اس میں گرفتار ہیں تو پھر آپ کسی بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ آلریڈی گرفتار تھے اور اس کا ریمانڈ کسی جوڈیشل ریمانڈ کسی عدالت نے دیا تو یہ ڈیٹے جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہوں گے۔ ہاں، اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ سزا معطل ہوئی اور امیڈیٹلی کوئی اس کے بعد کوئی جو ہے نا کسی عدالت نے ان کو جو ہے نا ان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، پھر آپ اس کو کویشچن کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں پہ جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ وہ آلریڈی 2 کیسز میں جو ہے وہ کسٹڈی میں تھے، ایک اس کیس میں کسٹڈی میں تھے، ایک سائفر میں۔
اس میں آلریڈی آپ ذرا اگر ڈیٹیں جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلے جو ہے نا ان کا ریمانڈ کسی عدالت سے مل گیا ہوگا جوڈیشل، تو اس میں الگ سے اپلائی کرنا پڑے گا بیل کے لیے۔ ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، آج جو پٹیشن دائر کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے کہ کسی اور کیس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، آج چونکہ ان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے بعد کل تک اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس پٹیشن کی یا پھر اس فیصلے کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ فائل کی گئی ہے تو اس میں کچھ طے نہیں تھا، اب ریمانڈ دے چکے ہیں، اب جو ہے وہ واپس اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، یہ میرا اوپینین ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایسا کوئی آرڈر ہو جاتا تو شاید روکا جا سکتا تھا، مگر ایسا آرڈر بھی جو ہے نا وہ پھر اگین میں یہ پوچھوں گا کہ ایسا آرڈر کیا تمام پاکستانیوں کے لیے ممکن ہے؟ ایسا آرڈر کیا کسی اور کے لیے بھی کبھی ہوا ہے کہ تمام جو ہے نا دو یا تین اس کی مثالیں ملتی ہیں مگر اس وقت قانون کچھ اور تھا؟ چودھری ظہور الہی کا کیس تھا، عبدالستار نیازی والا کیس تھا، اس طرح سے ایک آدھ کیس، تو اس طرح سے کوئی عمومی بس آرڈر جاری کر دینا کہ کبھی جو ہے نا ان کو گرفتاری نہ کیا جائے، یا جو کیس جو ہے نا اس کے بعد ان کے اوپر رجسٹر ہے یا رجسٹر نہیں ہے اس میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ لیگلی جو ہے نا وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابصار عالم صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ اب تو ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اگر اس سے پہلے ہی اس اپیل کے اوپر کوئی فیصلہ ہو جاتا تو پھر تو کوئی ریلیف مل سکتا تھا عمران خان صاحب کو، یعنی چیئرمین تحریک انصاف کو، لیکن اب تو بظاہر ایسا لگ نہیں رہا ہے۔ ایک چیز جو ایک تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجیے گا، یعنی بظاہر ایسا بادی النظر میں لگ رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا، ان کو وہ باہر ابھی فی الحال تو نہیں آ سکتے، ایک تو اس چیز کے اوپر روشن ڈالیے گا، اور دوسری جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ہمارے ہاں فیصلے حق میں آ رہے ہیں تو پھر تو شادیانے بجائے جاتے ہیں، لیکن اگر فیصلے خلاف آ رہے ہیں تو ججز کی تضحیق کی جاتی ہے، تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ پریویل کر رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایلیمنٹ سے کیسے نپٹا جانا چاہیے؟ کیا ہم آگے یہی دیکھتے رہیں گے؟ عدلیہ کو پھر یہ سارا نظام پھر آگے کیسے چلے گا سر؟ یہ تو عدلیہ کو سوچنا چاہیے نا۔ آپ نے قاہرہ صاحب سے بھی پوچھا تھا ایک بات کہ عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے پہلے، نہ اس میں سیاسی جماعتوں کا قصور ہے نہ میڈیا کا قصور ہے، اس معاملے میں قصور ہے تو صرف عدلیہ کا ہے کہ ان کے فیصلے آنے سے پہلے لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ عدلیہ نے اپنے آپ کو اتنا متنازع کیوں بنایا؟ ایک پارٹی کیوں بنے وہ؟ بے شک ان کے دل میں خواہشات ہوں گی، ان کے گھر والوں کے دل میں خواہشات ہوں گی، لیکن انہی خواہشات پہ، ذاتی پسند ناپسند پہ قابو پانا ہی تو عدل کا اصول ہے اور جج کا اصول ہے۔ اگر آپ قاضی بننا چاہتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی ذاتی ناپسند اور پسند اور ذاتی خواہشات کو دبا کے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے ہماری عدلیہ نہیں کر پائی۔ ان کی جو انسانی بشری کمزوریاں ہیں ایک انسان کے طور پہ وہ بہت کھل کے سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے اس کو راز رکھنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ تو عدلیہ پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ریلیف بھی ملتا رہے گا اور مشکلات بھی جاری رہیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واضح ٹسل اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، موجودہ عدلیہ کے درمیان اس وقت جاری ہے، اور وہ اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ کب تک دیکھیں گے یہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ابھی لمبا عرصہ چلے گا یہ کام، کیونکہ اس ملک میں خرابی اتنی زیادہ ہو چکی ہے پچھلے 10-11 سال میں، جو طاقتور لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، بہت ساری چیز، جس سے پارلیمنٹ کو جس طرح مفلوج کیا ہے، جس طرح عدلیہ اپنا کام نہیں کر رہی، وہ پارٹی بن گئی ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پسند ناپسند کے لوگوں کو یہاں حکمران بنانے کی کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، مسائلستان ایک بن گیا ہمارا ملک، اور یہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے حل نہیں ہونے۔ یہ تبھی حل ہو سکتے ہیں جب ہماری نیت، سب کی جو طاقتور لوگ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، اس کی نیت صاف ہو، اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اپنی پرانی غلطیوں پہ تمام پہ کم از کم معافی تو مانگ لیں، معافی مانگ کے کہیں کہ آئندہ سے ہم کوئی کام غیر قانونی نہیں کریں گے، تو شاید پھر ہم ایک صحیح راستے پہ چل سکیں۔ اور اگر ہم اس صحیح راستے پہ چلنا شروع کریں گے اس دن کے بعد ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں کرنا ہے، کیا اس کے لیے تیار ہیں وہ لوگ؟ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ طاقتور جو ہمارا طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ اس بات پر تیار ہے، نہ ہی ان کی نیت صاف ہے، نہ ہی وہ اپنے پرانے کرتوتوں پہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ اگلے سفر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو اس کا حکمران طبقہ آگے نہیں لے جانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ صرف ان کے مفادات
اور ان کے پیاروں کے مفادات جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں، وہ خود یہاں سے جائیں اور باہر کے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے بچوں کو وہاں سیٹل کریں. اللہ خیر چلا. اس ملک کے 25 کروڑ عوام کو کون پوچھتا ہے